جی السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ای ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ای ذوالفقار ڈیجیٹل، اور سلسلے کا نام ہے گل سن نیمائے میریے۔ اور آج ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں وہ پاکستان کا ایک بہت ہی منفرد، بے باک اور نڈر نام، جسے آپ کالم نگاری کے حوالے سے بھی جانتے ہیں اور تجزیہ نگاری کے حوالے سے بھی جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم حسن نثار صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو بیٹا۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ پاکستان کے حالات دیکھنے کے بعد بھی ٹھیک ہے؟ نہیں، فرق ہے ایک، یو آر مچ ینگر، آئی ایم ان مائی 70s، میں نے بچپن سے یہی گند دیکھا ہے، تو اتنا لمبا وقت ہو دین یو گیٹ یوز ٹو اٹ۔ اور اس کو میں ایک دو جملے میں آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں۔ حبیب جالب کا بڑی مشہور نظم ہے، 20 روپیے من ناٹا، اس پر بھی ہے سناٹا، صدر ایوب زندہ باد۔ اصل میں وہ کہہ رہا تھا مرد آباد، ٹھیک۔ پھر ایک فلم آئی تھی when I was a school going kid، اس کا نام تھا روٹی، فلم کا نام تھا روٹی۔ اس کا تھیم سانگ پتہ ہے کیا تھا؟ روٹی دا سوال ہے جواب جدھر روٹی ہے، بڑے بڑے لوگوں نے یہ گل بڑی چھوٹی ہے۔ یہ پھٹکار زدہ ملک ہے پاکستان۔ جب قائم ہوا، جب بنا، تو اس کے ساتھ دو چیزیں بنی، جعلی ذاتیں اور جعلی کلیم۔ آج بھی پورا ملک اسی پہ چل رہا ہے۔ سو آئی ایم یوز ٹو اٹ۔ میں وہ ایک بات آپ کو بتاؤں، پتہ نہیں کسی کے گھر کوئی بیائی گئی، کوئی اس طرح کا تھا، ان کے گھر میں بدبو ہوتی، پتہ نہیں سرسوں کے تیل کی یا پتہ نہیں کس چیز کی، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ تو شروع میں وہ بچی جو بیائی گئی اس کو بدبو آتی تھی، تو مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد اس نے اپنی ساس سے کہا کہ میرے آنے کے بعد اس گھر کی بدبو ختم ہو گئی ہے۔ اس نے کہا نہیں پتر، بدبو ختم نہیں ہوئی، تینوں محسوس ہونا ختم ہو گیا۔ سو یہی حال ہے پاکستان کا۔ چلو آپ نیکسٹ۔ اور سر یہ جو بھی کشمیر میں ہوا، بلاول بھٹو کی تقریر بھی آپ نے سنی ہوگی، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ دیکھو، مجھے نا آپ کے ایج گروپ میں نا ترس بھی آتا ہے، پیار بھی آتا ہے۔ کشمیر کو رو رہے ہو 71 میں، یو لاسٹ ہاف آف دا کنٹری، اور ہم وہ ڈھیٹ لوگ ہیں کہ ننگی چٹی سچائی ہے سامنے۔ ہم آج بھی یہ کہنے سے باز نہیں آتے کہ پاکستان قیامت تک رہنے کے لیے بنا ہے، اس کو ٹوٹے ہوئے بھی اشرے بیت چکے ہیں۔ سو وی آر اے ویری اسٹرینج نیشن تو نہیں ہے، وی آر اے ویری اسٹرینج کراؤڈ۔ بے شمار لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، کبھی غور کرنا ایک بات، اور اس کو کوئی چیلنج کرے آپ کر لو۔ عبداللہ کو کبھی کسی نے اللہ کہہ کے پکارا ہے؟ نہیں، کیونکہ ہر الو کے پٹھے کو پتہ ہے کہ یہ اللہ نہیں ہے۔ لیکن جب معاملہ آتا ہے اللہ پاک کے صفاتی ناموں کا، عبدالستار کو ستار، عبدالرحیم کو رحیم، عبدالکریم کو کریم، عبدالعلی کو علیم، عبدالعلیم کو علیم، یہ کیا ہے یہ؟ آج میں پڑھ رہا تھا کسی احمق سیاستدان کا دعا شعا، وہ دعا کو خالہ جی کا پڑھا ہے، ایوی فضول باتیں کرتے ہیں۔ دعا کے لیے دو چیزیں چاہیے، لاجک اور میرٹ۔ کوئی پیغمبر بھی اگر یہ دعا کرتا کہ مجھے موت نہ آئے، نہیں، اس کے قوانین کے خلاف ہے یہ بات۔ دوسرا ہے، ایک یہ ہے لاجک کی بات، دوسرا ہے میرٹ۔ میرٹ کیا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے، فلانا کیا ہے، اور میں وہ کورٹ میں چلا گیا ہے، اور میں مسلح پہ بیٹھ کے دعائیں مانگوں، اس دعا کی کوئی اوقات ہے؟ وہ قبول ہوگی؟ اگر یہاں کا جج خرید لو گے تو دنیاوی طور پہ شاید ہو جائے، لیکن اللہ کی عدالت میں تو رشوت نہیں چلتی۔ سو ہمارے ہاں لفظوں کو ایبیوز کیا جاتا ہے، سینس ہی نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں آپ کو، عام آدمی آ رہا ہے، عام آدمی یہ کر رہا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب وہ جمع ہو جائیں، عوام یہ کہتی ہے۔ جہالت کی آخری انتہا پہ کوئی شرم کوئی حیا نہیں، جمہوریت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ملک کا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔
اسلام کا تو الف نہیں ہے اس ملک میں، جمہوریت کی جیم نہیں ہے، پاکیزگی، گندے محلے، گلیاں، ندیاں، نالے، بارش، طوفان، جہالت، کروڑوں بچہ اسکول سے باہر، لعنت۔ یہ جو جمہوریت کی میں نے بات کی، جمہور کہتے ہیں عوام کو، عوام تو ہے ہی نہیں، یہ تو دو پائے ہیں۔ ووٹ اور رائے آپ کی سب سے قیمتی چیز، آپ کی عزت و ناموس کے بعد اگر ہے تو وہ آپ کی اوپینین ہے۔ آپ کو سیاہ و سفید کی تمیز ہی نہیں ہے تو رائے آپ کی میں نے بھاڑ میں جھونکنی ہے، صحیح اور غلط کی، ذاتوں برادریوں کے مارے ہوئے، ضرورتوں کے مارے ہوئے، لالچوں کے مارے ہوئے، ختم۔ کون سی جمہوریت؟ کوئی ایک لفظ بولو آپ، جناح کے نام پہ سڑکیں رکھے جا رہے ہیں، اور لانتی ہو اس کو تمہارے یہ شاہراہ قائد اعظم کی ضرورت ہے، وہ تمہیں ملک دے گیا، اس کی ایک بات پہ عمل کرنا تو دور کی بات ہے، ہم نے تھوکا بھی نہیں۔ یونٹی ہے اس ملک میں؟ نو۔ فیتھ؟ نو۔ ڈسپلن؟ نو۔ جھوٹ پہ کھڑا ہے یہ صاحب۔ آئی ایم سوری، میری زندگی میں دو ہی بلنڈرز ہیں، حماقتیں بہت ہوں گی، انسان ہے حماقتیں کرتا ہے، لیکن جسے بلنڈر کہتے ہیں وہ میری زندگی میں صرف دو ہیں۔ مجھے 30s میں میرا ایک شعر ہے، when I landed abroad for the first time، یہاں اوزے اعلیٰ کی جیلیں چلیں اس کو چھوڑیں، تو میں نے قسم کھائی تھی میں لکھوں گا نہیں، اس کا میں نے کفارہ ادا کیا مکہ مدینہ یا سعودی عربیہ۔ دمام ایئرپورٹ پہ when I landed، تو میں نے بے ساختہ میں بھول ہی گیا میں نے قسم کھائی نہیں، بدن لے کر چلا ہوں، جان پیچھے چھوڑ آیا ہوں، وطن سے دور ہوں، پہچان پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ یہ میرے مجموعے کا نام ہے پچھلے پہر کا چاند، یہ اس میں شامل ہے۔ سو ٹوٹل جھوٹ کا، کاش میں 30s کے آگے پیچھے، اب ہمت نہیں۔ رومانس ہے، میرے بزرگوں کی قبریں رہ گئی جلندھر، امرتسر، لدھیانہ، اب یہاں میرے ماں اور باپ کی قبریں ہیں۔ میں اگر میرے لیے کوئی پرابلم، وی ہیو گاٹ ایوری تھنگ ان امیریکا آلسو، میرے ان لاز ہیں، میری بہنیں، اور بہت لمبا چڑا کھاتا ہے ہمارا۔ میں سوچتا ہوں کہ یار مردے کو تو کیا پتہ لگنا، بچے میرے مجھے وہیں دفن کر دیں، باپ میرا آسودہ خاک یہ مال ٹاؤن جی بلاک قبرستان میں، امی میری یہاں پی سی ایس آیا کے قبرستان، مجھے وہاں تو کیا ہے یہ۔ میں چونکہ مریض سا آدمی ہوں، ذہنی طور پہ نارمل نہیں ہوں بالکل، عام جو ہے معاملہ۔ میں جلندھر امرتسر جب گیا تو میں ان تینوں شہروں کی مٹی لے کے آیا تھا، اپنے فارم ہاؤس پہ ایک بیڈ بنایا باقاعدہ، ایک پوری لمبی کیاری، پاکستان کی مٹی میں اس کو، ان تینوں شہروں کی مٹیوں کو مکس کیا، تو میرا اس طرح کا کھاتا ہے۔ تو دو بلنڈرز، مائی فرسٹ میرج اینڈ ملک نہ چھوڑنا۔ اب اٹ از ٹو لیٹ، اور یہ ٹو لیٹ کا مجھے یہ اب نہیں ہے کہ وہ کل خیال آیا یا پرسوں، پچھلے 15-20 سال میں سوچتا رہا، بہت سوچا، بٹ دین میں نے کہا نہیں، اب جو چھک ماری ہے اس کی قیمت ادا کرو، ختم، چلو آپ آگے چلو۔ سر میں نے پھر پوچھا تھا کہ جو بلاول کا ہم نے سنا انداز، وہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دھمکی ہے اس، کیونکہ ظاہر ہے کہ میوچلی کچھ بھی نہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، میثاق مدینہ ہوا نا، تو میں نے سکھا تھا میثاق مکمکہ۔ پاکستان میں تجارت اور سب سے بڑی تجارت اور سب سے بڑی صنعت سیاست ہے، اور پاکستان کی نہیں، انڈیا کی تاریخ کا بھی ایک خاندان بتاؤ جو 2-3 نسلوں سے آگے گیا، سپلٹ ہو جاتا ہے۔ سیکلز دیکھ لو پاکستان میں، 2 مثالیں، سروس انڈسٹریز، واٹ ہیپنڈ؟ ان کے درمیان کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں، قدم قدم پہ ڈالر کا جھگڑا ہے، حرام بھی لوکل کرنسی میں نہیں، ایچ ون آف دم از اے بلینئر ان ڈالرس۔ اب تو 5-4 سال ہو گئے میں نکلتا ہی نہیں، میں گھر سے نہیں نکلتا تو ملک سے کیا جانا میں نے، پہلے میں بہت ٹریول کرتا ہوں، تو جہاں بھی میں جاتا تھا تو مجھے پاکستانی دوست اب آپ ہر جگہ پہ ہیں، یونیورسٹی ڈیز کے، کالج ڈیز کے دوست، کوئی امریکہ آیا، کوئی کینیڈا آیا، کوئی سڈنی بیٹھو، کئی طرح۔
اے فلاں دی ہے، اے فلاں دی ہے، فلاں دی ہے. وہ میں کہتا تھا یار میں ان بے غیرتوں کی جائیدادیں دیکھنے آیا ہوں. آئی ایم ہیئر ٹو سی یو انجوائے فار اے فیو ڈیز اور ویکس اور وٹ ایور. تو نہیں ہے. اور اس کو پرکھنا ہے. باتیں بھونکنا بڑا آسان ہے. نبی پاک کا ایک فرمان ہے بڑا عجیب و غریب. میں کو پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوں، میں چلا جلا جائے کوئی اس طرح کا تاثر نو. میں صرف ہدایات تک محدود رہتا ہوں کہ میں زندگی میں یہ جو مولوی لگے رہتے ہیں باتیں بوزیں، آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ. موٹی بات ہے بھائی، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ عربی تو عربوں کو نہیں آتی. آپ کو اندازہ نہیں ہے کس کس چیز کے لیے کتنے کتنے 100 لفظ ہیں. بالکل. مختلف طرح کے اردو انگریزی میں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہی کیا. تراجم ایک سے زیادہ ترجمے پڑھ لو، اور احتیاط کرنی ہے تو لغات القرآن پڑھی ہے، ڈکشنری قرآن کی یہ پیچھے پڑھی ہے، اس سے اٹھا. یہاں تو لوگوں کو رحمان اور رحیم کا فرق نہیں پتا، زمین آسمان کا فرق ہے. شریعت کرتے پھرتے ہیں. یہ تو لفظ ہی کوئی نہیں ہے. لفظ ہے شریعہ. شریعہ کا مطلب ہے کانسٹنٹلی فلوئنگ واٹر، جو رک جائے تو کریہا. یہ بھی عربی کا ہی لفظ ہے. یہ تو کب سے رکے ہوئے ہیں. دوسری بڑی آبادی مسلمان کہلاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے جو حال ہے ہمارا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام تو اتنا ہی پاک پوتر اور عالی شان ایک نظام ہے نا، ایک زندہ رہنے کا ایک کرینے کا نام. ادروائز دا کانسیپٹ آف اللہ تو جتنا انسان پرانا ہے اتنا ہی پرانا ہے. انہوں نے نہیں کوئی اللہ ایجاد کیا. حضور کی آمد سے پہلے عبداللہ واز اے پاپولر نیم. ان کے اپنے والد، ان کا نام عبداللہ ہے. اس کا مطلب سیپینز جب ہزاروں کروڑوں سال پہلے جب انسان چوپایا تھا، اس وقت یہ یاد رکھنا، جو ناک کی پوجا کرتا تھا وہ بھی پوجا رب کی ہی کر رہا تھا. اس کی عقل ہی نہیں تھی. جیسے معصوم چھوٹے بچے کے لیے ماں ہی سب کچھ ہوتی ہے، وہی ٹوٹل کائنات، باپ ہی سب کچھ ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ جب وہ گرو کرتا جاتا ہے تو یہ نہیں ہے. ہمارا صوفی شاعر کہتا ہے اے رام رحیم تے مولا کی گل سمجھ لئی تے رولا کی. جو بت کو بھی پوج رہا ہے وہ پوج اسی کو رہا ہے. کبھی یہ جو ان کی گیتا وغیرہ ہندوؤں کی جو مقدس کریں، کبھی پڑھ کے دیکھو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم 1,500 سال سے بھی لٹل لیس ہماری گیا وہ ہزاروں سال پرانا مذہب وہ زیادہ ڈسٹارٹ ہو گیا. ہم تھوڑے ہیں قبروں پہ سجدے کرنے والے. حضور کا حکم ہے کہ میری قبر کو لیکن کر رہے ہیں ٹھیٹوں کی طرح. اسی لیے پھٹکار ہے. فلسفی، اکنامکس، معاشیات کیا ہے؟ حضور کا ایک سادہ سا جملہ ہے کہ جب کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے تو سمجھ لو کہ بہت زیادہ لوگوں کے پاس ضرورتیں پوری جوگے کرنے کے بھی وسائل دیا ہوتا. لیکن یہ ڈھیٹ، بے شرم، بے غیرت عوام کی کاسٹ پہ. یا اب یہ بسیں جو گفٹ کی ہیں، آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ آزاد کشمیر، یہ وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کس کی کاسٹ پہ؟ وہ بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں، 25 روپے کی روٹی کہاں اٹھتا ہے آدمی. اللہ کا شکر ہے میں کم خوراک آدمی ہوں. 6 بندوں کا گھرانہ ہمارا نہیں. ہمارے بچے آپ انٹرویو کر لو ان کے ساتھ، بڑا بہن بھائی. میں کہتا ہوں 6 کا خاندان ہو. دیکھو زندگی اپنے آپ کو آدمی کھاتا ہے. 6 کا خاندان یہ ہوتا نہیں اس کلاس میں، سوال ہی نہیں پیدا. میاں بیوی 2 ہو گئے، 3 بچے لگا لو، 5. ایک کوئی بزرگ گھر میں لگا لو، وہ بیوی کی ماں باپ میں سے ہو سکتا ہے، شوہر کے ماں. 6 کا تم خاندان لگاؤ، 2 میاں بیوی، 3 بچے، 5 اور 1. گولی مارو ہر چیز کو، علاج، تعلیم، یہ تو یاشیاں اس ملک میں. اب 25 روپے کی روٹی کو آپ ضرب دو. اگر اس نے 2 روٹیاں کھانی ہیں، ایک نے 1.5 کر لو. پھر شام تک کی روٹیاں گنو اور ان کو 25 روپے سے ضرب دو. میرے بس میں ہو میں ان کا وہ انجام کروں. لیکن نہیں. دکھ کی بات یہ ہے کہ جب یہاں کوئی ہمبل بیک گراؤنڈ کا بندہ آتا ہے، جو موسٹلی آتے ہیں،
ان کا اپنا جو شریف وغیرہ ہے ان کا بہت ہی ہمبل بیک گراؤنڈ ہے. نواز شریف کے دادا رمضان نام تھا, جاتی عمرہ مضافات میں نے دیکھا ہوا ہے امرتسر کے ساتھ. اب تو امرتسر وہاں تک پہنچ گیا, تب تو قصبہ تھا ساتھ. جانی ہارا والا رمضان شوگر مل اسی کے نام پہ بنائی, رمضان نام تھا, شجرہ ہی نہیں چلتا, آگے ہے ہی کچھ نہیں. پنجاب میں ہوتے ہیں کہتے ہیں آئی ایم اے بلو بلڈڈ پنجابی, ادھر جاتے ہیں میری روح کشمیری, میری فلاں کشمیری. جھوٹ کا کاروبار ٹوٹل. یاد رکھنا, دماغ کھوپڑی میں تھوڑا سا بھی ہو اور دل میں تھوڑا سا درد ہو, انسان قرہ اس کے کسی خطے میں ریگستان میں بھی ہو, اگر حکمرانوں میں یہ دو چیزیں موجود ہیں وہ بھوک سے نہیں مرے گا. اور رب العالمین ہے. تو اس لیے ان کا چھوڑو, یہ کیا ہو گیا کشمیر میں, باڑ میں جائے, کیا ہو گیا بنگلہ دیش میں. آئی مس them a lot. آپ کی جنریشن کو پتہ بھی نہیں. ہمارے یہاں جب ایز این انڈر گریجویٹ وین آئی انٹرڈ پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس, 4 ہاسٹل تھے لڑکوں کے, 1 تھا لڑکیوں کا, اب گنے نہیں جاتے. تو اس وقت ایسٹ پاکستانی اس کے لیے ابھی بنگلہ دیش نہیں بنا تھا. آنرس میں یعنی 3rd ایئر میں ہم آ گئے, آنرس پارٹ 1 بنگالی دوست بن گئے. میرے لیے حیرت انگیز تھا کہ ان کے اور ہمارے درمیان مذہب بھی کامن نہیں تھا. ان کی مذہبی اپروچ ہم سے ڈفرینٹ تھی, کھانا پینا ڈفرینٹ تھا. میں نے پوری زندگی میں نے وہ سب کچھ دیکھا ہی نہیں. ان کا کھانے کا سٹائل, ان کی کھانے کی پریورٹیز مختلف تھیں. ہم نے, ہمارے بزرگ پہنتے تھے, بہت متمول لوگ, ہائیلی ایجوکیٹڈ فیملی. میرے دادا کو شیکسپیئر کا حافظ کہتے تھے. تو ہم نے دھوتیاں لاچے گھروں میں دیکھے ہیں. میں نے اس وقت زندگی میں پہلی دفعہ گول دھوتی دیکھی. سیکرٹریز کے بچے متمول, جو بنگلہ دیش سے پڑھنے آئے, کو وظیفہ تو نہیں تھا, they were affluent. گول دھوتی پہلے پاک, جیم وہ نہیں بول سکتے, جمیل کو وہ ذلیل کہیں گے, ان کا ہے ہی نہیں. وہ ہمیں سال 6 مہینے کے اندر ہماری دوستیاں ہو گئیں. ڈپارٹمنٹس اپنے اپنے ہاسٹل میں اکٹھے, ٹھیک ہے. تو میرا اس کا نام تھا ABM فاروق, پورا نام اس وقت بھی ہم نہیں جانتے تھے اس کو. پیار سے اس کو سارے کہتے تھے بابل, بابل بابل اسے کہتے تھے. وہ ساملا پیارا. تو وہ اکثر ہمیں کہا کرتا تھا, تم سالہ پون زوبی, تم سالہ پون زوبی, تمہارا تو مونوپولی ہے. مونوپولی نہیں کہہ سکتے تھے. جیسے ہمارے اردو اسپیکنگ بھی جو ہے نا, بہت سارے لفظ پین کو پیون کہتے ہیں, اپنا اپنا ہوتا ہے نا کلچر. تو حالانکہ وہ انگلش میڈیم کے پڑھے ہوئے بچے سارے وہ, لیکن پروننسیشن کا ان کا مطلب جیسے پٹھان ویسا خان ہے جاؤ لگ جو تم پھڑکے ہے, کمال بات. اس نے تارا مسیح کے ہاتھوں بھٹو کو مروایا, قدرت نے اس کو تیارے مسیح کے ہاتھوں خاک میں تبدیل کر دیا. یہ اوقات ہے, سیکھنا نہیں. بے حسی بے شرمی ہو ہی نہیں سکتا. مجھے یہ انسان نہیں لگتے. اس کی وجہ کہ میں کیلس آدمی ہوں, میرے اندر کوئی درد دل نہیں ہے, میں بنا کیلس آدمی ہوں. لیکن مجھے پتا ہوگا یہ 4 بچے بھوکے بیٹھے ہیں, میں ان کے سامنے کھا سکتا ہوں. اگر وہ ٹک ٹکی باندھ کے مجھے دیکھ رہے ہوں تو میں بلو ایوریج ایک آدمی ہوں. وہ مزدور ہو, ڈنگر ہو, جانور ہو, وہ بھی ان بچوں کو دیکھتے. ان کو نہیں, ان کے سینوں میں, ان کے کھوپڑیوں میں دماغ نہیں ہے, اور ان کے سینوں میں دل نہیں ہے, تجوریاں ہیں. وہاں گند بھرا ہے, یہاں تجوریاں ہیں, تجوریوں کے پیندے نہیں ہیں. اس لیے پاکستان یہاں پہنچا ہے. سر آپ کو تھوڑا سا یہ بھی نہیں لگتا کہ عوام بھی کچھ اتنی ہی بے حس ہے؟ مجھے تو اب عوام سے بھی چڑ ہوتی جا رہی ہے. I've started enjoying ان کی مزری. میں کہہ چکا ہوں اپنے پروگرام, صرف آپ کے سوال کے جواب میں نہیں کہہ رہا. پہلے میں بہت کڑتا تھا, اب میری وہ کڑن جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے. لعنت جن کو اپنے قتیل شفائی صاحب مرحوم میرے بزرگوں کی طرح تھے, ان کا جو بیٹا ہے نوید قتیل اور اس کی وائف, وہ اب بھی میرے ساتھ آتے رہتے. ہم نے تو قتیل اس سا منافق نہیں دیکھا, جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. یہ قتیل شفائی صاحب نے کہا ہوا ہے.
اور ہم نے بھی انڈیا میں دیکھا ہے کہ کاکروچ پارٹی. بات سے سبحان اللہ, میں نے بھی کہا کیڑا مکوڑا پارٹی بنا لعنت بھیجو لیگوں چیکوں پہ, لیکن نہیں یہ, اور اس کی وجہ ڈی این اے. میں بہت ڈی این اے کرتا تھا تو somebody pointed out, کبھی اپنا چیک کرایا تو میں I was shocked. میں نے کرایا واپسی پہ, اگر یاد رہ گیا میں دکھاؤں گا. تو I asked all my sisters, میں نے کہا اپنا ڈی این اے کراؤ. 2 انگلینڈ میں, 1 امریکہ میں ہے. ساؤتھ آف سینٹرل ایشیا, میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں یہاں کا نہیں. سلاطین دلی سے لے کے 1000 سال ہم نے حکومت کی بکواس کرتے ہیں. تم پہ تو آج تمہارے حکمران جو ہیں وہ نادر شاہ درانی اور یا احمد شاہ ابدالی جیسے ظالم اور سنگ دل ہیں. یہاں بنا کے ہیرو پیش کیا جاتا ہے احمد شاہ ابدالی کو, غلیظ آدمی تھا. ہمارا صوفی شاعر سچا ہے جو کہتا ہے کھادا پیتا لاہیدا تو باقی احمد شاہ کا, جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا ہے, جو تم نے پہنا ہوا وہ تمہارا ہے. یہ تو لوگ ہیں, جھوٹی تاریخ ساری. یعنی بندہ پوچھے ان چولوں سے, ہسٹری ہے. میں نے آج تک کبھی لائل پور کے علاوہ لفظ لعنت جیمز لائل نے کس طرح نہیں. اب مال روڈ کا نام تم نے شاہراہ قائد اعظم رکھ کے تم کیا کر رہے ہو؟ کون بے غیرت ہو تم؟ جو جس نے ملک دے گیا اس کے ایک سڑک, یو آر ٹیمپرنگ ہسٹری. اچھا کرشن نگر کا نام, بھائی یار کوئی عقل, کوئی شرم, کوئی حیا ہوتی. اور یہ چیز کرشن نگر کا نام اسلام پورا, اور جو وہاں وہ بہتر مسلمان ہو گئے ہیں. میرے جائے چول ہی نے جو پہلے سن ہو جائے نام تبدیل. یہ بہت ہی مٹیریلی گھٹیا ہے. میں اب اس نے دیوار, آپ نے ٹھیک بات کی کہ جتنا میں کرتا رہا, اب بتدریج پچھلے 3-4 سالوں میں میرے اندر یہ تبدیلی آئی ہے کہ لعنت بھیجو یار. جس بندے کو اپنی عزت نفس کا یا اپنی اولادوں کا بیچ دیتے ہیں اپنی نسلوں کو, یا شریفوں جو رہوں گا ان کو ووٹ جیسے لیا. مجھے ایک چیز کا پتہ ہے, ان کے آنے سے پہلے I was only 22-23 when I became the editor of the most popular monthly magazine پاکستان کی ہسٹری میں, دھنک. میرے اچھا, تو اس کے بعد کئی سال تک اللہ کی قسم میں نے کبھی لفظ ہی نہیں سنا تھا لفافہ جرنلزم, تصور ہی نہیں تھا. جرنلسٹ ہمارا لمیٹڈ مینز میں بھی باعزت باوقار انٹلیکچوئل سے لوگ, انہوں نے آگے لفافہ جرنلزم کتوں کے آگے جیسے ہڈیاں نہیں پھینکتے, انہوں نے پلاٹ دینے شروع کیا, وہ جیب سے دے رہے تھے. ان کے بعد ان کے چمچے کڑچے پیدا ہونے شروع ہو گئے. یہاں بے شمار محکمے ہیں جن میں لوگوں کے بچوں کو دیے وہ کیا جابس, کارپوریشن, یہ وہ اس طرح. وہ کرتے کیا تھے؟ مہینے کے مہینے تنخواہ لینے جاتے تھے, کام تھا ہی کوئی نہیں. حرام کس کا؟ عوام کا. پیٹ کاٹ کے کرتے رہے. وہ چھوڑو ان کا حال ہی. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بحیثیت عوام ہم بالکل سن رہے ہیں. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پیٹرول کدھر جا رہا ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. نہیں, تھوڑا اس کو مینڈ کرو آپ. فرق پڑتا ہے, لیکن شتر خان دے آدی 1000 سال تو پہلے سلاطین دلی, پھر مغلوں نے ٹھوکا, کتوں جیسا سلوک ہوتا تھا تب بھی. اس کے بعد گورا آ گیا, وہ نسبتاً بہتر تھا. اس کے بعد یہ کالے پیلے نیلے آ گئے. تو اپنے کبھی محاورے دیکھوں, پاکستان کی جو تاریخ واریخ ہے اس پہ تو لعنت بھیجو, محاوروں سے تاریخ کو سمجھو. چور چکا چودھری تے گھنڈی رن پردھان, یہ صدیوں پرانا ہے. اردو تو کل کی بات ہے نا, ریختہ کہتے ہیں اس کو, لشکری زبان ہے. پنجابی تو صدیوں پرانی ہے. وہ جدے کر دانے وہ کملے بھی سیانے. بالکل صحیح. چور چکا چودھری تو گھنڈی رن پردھان, میں یہ میں نے بنائے ہیں. کیوں؟ جس کے گھر نہ آج اس کا کوتوالی رہا, جو خدا کا خوف کرے اپنے ماں. یہ خسمہ کھانی, خسم کیا ہے؟ چور کو کہتے ہیں. نہیں, یہاں خسمہ نکلا مخاصمت سے, جو کچھ سوات میں کرتے رہے طالبان وغیرہ. وہ لڑکی اچھی لگی, گھر پہ اس کے گھر غریب کے گھر پیسے بھیج دیے 1,50,000, بیٹی تیار کرو کل بیانے آ رہے ہیں. اس لیے یہ ایکسپریشن ایجاد ہوا
خصمہ کھانی، قسم مخاصمت سے نکلا ہے. ادروائز کوئی ماں اپنے داماد کے بارے میں یہ استعمال کرے گی؟ نہیں، وہ ان معنوں میں داماد تھے ہی نہیں. سو گندی تاریخ ہے اس خطے کی. وہاں بھی وہی گند ہے. مودی ایک لوور مڈل کلاس کا چھچورا کیا کر رہا ہے؟ تو ساتھ لا، قریب تر کر. اس کی ایک وجہ ہے، کہتے ہیں نا کہ اپنا عقیدہ آپ چھوڑو نا، دوسرے کا آپ اس کو چھیڑو نا. اچھا، بالکل. اب دنیا کی ہر زبانوں میں یا 3 میں آپ کو بتا رہا ہوں. مادر وطن، ٹھیک ہے، ہم استعمال کرتے ہیں فارسی ہے اوریجنلی، مادر بھی ہے وطن، مادر وطن. ہندو کیا کہتا ہے؟ دھرتی ماتا. ماں آ گئی، ماں بھی، یہاں بھی ماں آ گئی. گورا کیا کہتا ہے؟ مدر لینڈ. وہ بے شرموں، بے حیاؤ، یہ حکمران سب کچھ اپنی وارداتوں کے تحت کرتے ہیں، ادروائز نہیں. آپ کا مطلب کیا ہے، میرا کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، میرا کیا ہے. لیکن ہم بہن بھائی ہیں، چونکہ جس دھرتی پہ ہم رہتے ہیں وہ تو کامن ہے نا. ورنہ لعنت بھیجو اس کو، مادر وطن یا دھرتی ماتا کیوں کہہ رہے ہو؟ اس بے غیرت کو کوئی بھی خیال ہی نہیں ہے، اور اتنا جھوٹا منافق آدمی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ مودی اور اس کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ نہ جانتے ہیں کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں کوئی فرق تھا ہی نہیں. جو رولرز تھے سب کے ساتھ، بیربل، یہ وہ سارے نورتن کون تھے اکبر کے؟ جو مسلمان بھی تھے اس میں ہندو بھی تھے. بالکل بالکل ایسے. جہاں ان کو چھتر مارنے ہوتے تھے وہاں بھی وہ نہیں دیکھتے تھے، پک کرتے تھے اپنا. وہ یہ ٹوٹل جھوٹ ہے، ٹوٹل. سے تھوڑا سا آپ کو بچپن کی طرف لے کے جاتے ہیں. آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ میرا بچپن بہت اچھا، عالی شان، متمول. ہمارا پرومو بن رہا ہے سما کا، تو میرے اسکول ڈیز کی تصویریں، پہلی برتھ ڈے ماں باپ کی گود میں، وہ سارا کچھ ہو. جنہوں نے جو پرومو بنا رہے ہیں انہوں نے کیا بہت خوبصورت. اس میں ایک بدصورتی تھی دیٹ مائی فادر واز ویری اسٹرکٹ، بہت زیادہ. یہ پیچھے تصویریں لگی ہوئی ہیں، جا کے آپ دیکھنا. یہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں آئی واز انوائٹیڈ ایز اے اسپیکر. 2-3 دن میں رہا وہاں. تصویریں بھی انہوں نے بعد میں بھجوائیں. تو جیسا پاکستان ملٹری اکیڈمی میں تھا نا ڈسپلن، وہ مورلس ویسے ہی ہمارے گھر میں تھا. بہت پڑھے لکھے. ان کی ایف سی کالج کی 85 سال پرانی تصویریں وہ بھی لگی ہوئی ہیں. اس کے بعد میں when I was born تو امی اور والد میرے، ان کی گود میں میری پہلی برتھ ڈے جب سیلیبریٹ، وہ بھی ہیں. ہمارے پاس پرنانوں پردادوں تک کا ریکارڈ ایک پکٹوریل شکل میں موجود ہے. تو بچپن خوبصورت تھا. اس میں یہ تھا کہ مائی فادر واز، اللہ بخشے، lovable man but basically a dictator. میں نے الٹ کیا. میں نے اپنے بچوں کو مکمل فریڈم دی to do whatever you want to do. I wanted to become what I became in life. He wanted me to become a civil servant. وہ ختم، گھر چھوڑ دیا. 14 سال پلٹ کے نہیں دیکھا، نام بھی بدل لیا. امی کو جب میں کہہ کے آیا تو شی اسٹارٹیڈ کرائنگ. تو میں نے کہا امی میں خودکشی کرنے نہیں جا رہا، لاہور ہی جا رہا ہوں نا. 5 سال سے میں ہاسٹل میں تھا، مہینے کے مہینے آیا کرتا تھا سعید کے گھر. بہت پیارا میرا دوست تھا، از نو مور. میں نے کہا وہ سعید کے گھر میں ہر مہینے آ جایا کروں گا، فون آپ کو کر دیا کروں گا. باپ سے ایک اینٹ نے انہیرٹ نہیں کی سوائے 2 چیزوں کے. ایک اوپر والے میرے آفس میں فون پڑا، وہ جو پرانے زمانے کا نہیں ہوتا کالا، ایک ان کی گھڑی اومیگا ہے، میں نے شاید آج تک 2 4 5 دفعہ پہنی ہو. فنشڈ ٹوٹل. اور والدہ کے ساتھ بانڈ کیسا تھا؟ عام طور پہ جب والد سخت ہوتے ہیں تو پھر آپ کا جھکاؤ زیادہ والدہ کی طرف ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پروٹیکٹیو زیادہ ہو جاتے ہیں. مائی مدر واز اے سینٹ. میرے سب بہن بھائی ہیں، 6 بہن بھائی ہیں، بچپن سے سنتے آئے. ہمارے یہاں بزرگ ہمارے یہاں انگریزی تو یا پھر ٹھیٹھ پنجابی. پھوپھی ہیں میری کنیڈ کی پڑھی ہوئی پاکستان.
ان میں سے ایک کا مجھے بھول گیا، دو بڑی کا ایک چھوٹی پھپھو کا، کامنی کوشل تھی نا انڈین ایکٹریس، یہ ان کی کلاس فیلو تھی کینیڈین، اچھا رہتے جالندھر میں تھے یا ان میں. اچھا تو میرے والد اکثر یہ کہا کرتے تھے ہنستے ہوئے مذاق میں کہ تہاڈی ماں نوں تے کم ہی کوئی نہیں سوائے دو دے، نماز پڑھنی ہے تو نسیم حجاجی پڑھنا ہے، اچھا ختم. نسیم حجاجی وہ بڑے اسلامی قسم کے ناول لکھتے تھے اور یہ اور وہ عجیب و غریب، بدر بن مغیرہ، اس طرح کے ان کے کیریکٹر میں نے بھی بچپن میں بڑے بڑے، تو وہ اس طرح کا تھا بچپن. اور آپ کی اس طرح کی طبیعت تھی کہ اگر ظاہر ہے والد ڈانٹ رہے ہیں یا آپ اپسیٹ ہو رہے ہیں تو ان کے ساتھ شیئر کرتے ہوں؟ نہیں ایسا کوئی نہیں، ایسا نہیں تھا کہ وہ کو بہت نہ ڈسپلن. ہوا ہم رہتے تھے ادھر سرکل روڈ پہ، اسے ریگل روڈ بھی کہتے ہیں، ایک مزار ہے وہاں نصوری شاہ، جو پینڈو ہے وہ نصوری شاہ روڈ آفیشیل اس کا ہے، سرکلر روڈ. نصرت فتح علی وغیرہ کا ہمارا، ان کو سیٹل بھی جالندھر سے لا کے میرے بزرگوں نے کیا تھا. بیجی کے نصرت کے چاچا فتح علی خان اور مبارک علی خان تایا تھے، ان کو چونکہ جالندھر سے تعلقات ہیں، تو گھر ہمارے تقریباً آمنے سامنے، بالکل آمنے سامنے نہیں، تقریباً آمنے سامنے. تو یہ نہیں پتہ نہیں ویسے ہی کوئی، میرے والد یا وہ نہر کی طرف سے یا ریگل سنیما کی طرف سے آتے ہیں تو لائٹس پڑتی ہیں، سڑک بہت چوڑی ہے جس میں گھر تھے، پیجی وغیرہ کا بھی ہمارا بھی ہے، تو گاڑی تو ہوتی نہیں تھی، بہت کم تھیں. تو میرے باپ کی گاڑی کی جب لائٹ چھیوں کر کے پڑنی نا، تو بچے کھیلتے کھیلتے سب کچھ چھوڑ کے بھاگ جایا کرتے. میں نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا، وہ لیکن پرسنالٹی باروب، ہاں وہ اس طرح کا. ہی واز اے چین اسموکر. اور آپس میں آپ کے پیرنٹس کا بانڈ کیسا تھا؟ ماں باپ کا اچھا، روٹین، کیجول. اس میں بھی ایک تھوڑی سی، بیکاز میری جو پھوپھیاں تھیں اللہ بخشیں، وہ ڈکٹیٹ کراتی تھیں. ان کے اندر ایک کمپلیکس تھا. جو میرا ددیال تھا، دے وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ، متمول لوگ، لیکن جو میرے ننیال تھا، ددیال میرا ہے جالندھر عالی محلہ، میں نے دیکھا ہوا ہے، گھر بھر نہیں ہے اب، وہاں شاپنگ مالز بن چکے ہیں، اب دنیا ہی بدل گئی ہے. جو میرا ننیال تھا، دے وہ ویری رچ پیپل. امرتسر کا سب سے بڑا چوک آج بھی میرے پرنانا کے نام پہ ہے، جن کی تصویر بھی ہے میرے پاس. پرنانا کی بات کر رہا ہوں، نانا کی نہیں. اور اس کا جو تصویر ہے، اس کا فریم بھی کوئی 88-90 سال پرانا ہوگا. وہ میری چھوٹی بہن نے مجھے بتایا. میری اپنی بایوگرافی آ رہی ہے، ویڈیو بایوگرافی، کہ مجھے پبلشرز کہہ رہے تھے اپنی لکھیں، میں نے کوشش کی، میں نے کہا ہمت نہیں. تو مائی ڈاٹر ٹول می کہ آپ ماما کرو. ہمارے پاس بہت زیادہ ٹریڈیشنلی جنم کنڈلیاں بنتی تھیں گھر میں، فوٹوگرافس، یہ وہ میری بچپن کی، اسکول ڈیز، کالج ڈیز، اس سے پہلے وہ سارا سب کچھ موجود ہے. تو وہ چونکہ بہت زیادہ سخت ہے. پھوپھیاں بیسیکلی دے ور دا لیڈرز آف دا فیملی. یعنی کہ حکمرانی ادھر بہت زیادہ میرے والد کا تھا. بڑی بہن کو کہنا بڑے آپا جی، چھوٹی بہن کو کہنا چھوٹے آپا جی. ان کا پروٹوکول بہت تھا. دونوں کنیڈ کی پڑھی ہوئی تھی، تو ان کے اندر میرا خیال ہے، میں ظاہر ہے جب میں یاد کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ، چونکہ میرا ننیال واز نون فار دیئر ویلتھ، یہ وہ سارا، یہ متمول تھے لیکن ان کا مقابلہ نہیں تھا، ان میں تعلیم بڑی تھی. تو ایک سنوبری تھی، ایک عجیب طرح کی. وہ جو چھوٹی پھوپھی تھی میری، وہ خاصی، جو بڑی تھی ان میں تحمل، بردباری. شی واز ناٹ ہارش اور اگریسو. بڑی پھوپھی میری، دونوں دنیا میں نہیں ہیں. جو چھوٹی تھی وہ بہت وہ تھی ڈومینیٹنگ ٹائپ. بہرحال اس کو بھی میری ماں نے سنبھالا، کیونکہ شی نیور گاٹ میرڈ بیکاز آف ہر. تو اس کے بعد جب اولڈ ایج
بڑی پھپھو میری چلی گئیں ملک سے باہر, بیٹے بیٹے کے تھا, یہ وہ سارا وہ لاوارث پڑی تھی. تو مائی مدر شی واز اے ویری کائنڈ ہارٹیڈ وومن. میں میرے چھوٹے بھائی کو کہا نہیں لے آؤ, وہ میرے والد کے ساتھ ہی. شی از لیٹ ٹو ریسٹ جی بلاک ماڈل ٹاؤن کے قبرستان. تو مائی مدر ان کے ذہن میں کبھی نہیں یہ بات ہے. میں چڑھتا تھا, بدتمیزی کبھی نہیں کی, وہ ہمارے خون میں نہیں ہے اس طرح کا, پروٹوکول کانشیس ہے. میں آئی واز سلیپڈ وین آئی واز اے فادر. 14 سال کے بعد باپ بیٹی کی صلح ہوئی. تو آئی شاؤٹڈ ایٹ مائی وائف. کوئی گالی گلوچ نہیں, کچھ بھی نہیں. ہی جسٹ سلیپڈ می. اولودہ پٹھا. میں مس بہیونگ ود ہر. فرسٹ وائف کی بات کر رہا ہوں, مر کب گئی کب. اینڈ آن ڈیورس. مطلب یہ ٹائپ تھا ان کا ایک طرف. یو انڈرسٹینڈ. تو ماں کا ٹائپ آپ دیکھ لو کہ چھوٹی پھپھو, تو آئی نیور لائکڈ ہر. لیکن ماں کا حکم تھا جب وہ آئی یہاں, ان کا تو آگا پیچھے کوئی نہیں تھا نا. نیور گاٹ میرڈ. تو ان کا آگا پیچھا کیا ہونا ہے. جو بڑی بہن تھی ایک, وہ ملک سے باہر چلی گئیں. بیٹے ان کا بھی ایک بیٹا ایک بیٹی, ایک یہیں ہے ابھی ڈاکٹر ہے. تو یہ اس طرح کا تھا بیک تو گراؤنڈ. سر جب آپ نے نام اپنا بدلا اس وقت کیا ریئیکشن تھا, اور پھر جب آپ دوبارہ ملے بھی ظاہر والد سے آپ نہیں, کا وہ پیچ اپ 14 سال بعد نا, اس وقت تک تو میرے انہوں نے کہا اولودے پٹھے تو نام سے بدلے ہے تو حسن نثار. تو میں کہا میں بلدیت تو نہیں سی بدلنی نا. ہنس پڑے وہ. ہی واز جالی آلسو. وہ ایسا نہیں کوئی بہت. ہی واز اے چین اسموکر. یہاں سے دونوں انگلیاں کالی تھیں, پھر ڈارک براؤن, پھر لائٹ براؤن, پھر یلوش. اور لوگ کہا کرتے تھے لائل پور کے 2 بندوں کے بارے میں. ایک حشمت خان تھے, ہماری ہوش سے پہلے وہ گورنمنٹ کالج لائل پور کے پرنسپل تھے. جب ہم نے ہوش سنبھالا وہ اسلامیہ کالج کے. ایک وہ, ان 2 بندوں کے بارے میں لائل پور یہ کہا کرتے تھے کہ میاں صاحب اور خان صاحب ہے 2 بندے نے جنہوں نے ماچس دیا, لائٹر دی لوڑ ہی نہیں. کیونکہ صبح ایک سگریٹ لگائیں گے, پھر اگلا اسی کے ساتھ. اور دونوں کا واقعی یہی حال تھا. ویسے آخری وقت والدہ کے ساتھ کیسا گزرا؟ الحمدللہ والدہ کے ساتھ نہیں, ہم والدہ کے ساتھ ہی تھے. اسی گھر سے رخصت ہوئی ہیں. تو مائی وائف از اے ویری کائنڈ ہارٹیڈ, سافٹ, بہت بہترین انسان. وہ بہت زیادہ لک آفٹر. تو اور ماشاء اللہ چشم بدور. یہ لاس تو جب بھی ہو جائے تو ہوتا تو تکلیف ہی ہے نا. شی واز 90+ when she passed away. ہاں, یعنی کہ اللہ نے آپ کو موقع یادداشت دیا. وغیرہ. ہاں, بہت 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 یادداشت ان کی. بعض اوقات نا انہوں نے کہنا کہ میرا بلاؤ نیچے, کیونکہ میں گھر سے باہر تو بہت کم ہوتا ہے. میں گھر کے اندر بھی نہیں جاتا. یہ میرا ڈومین ہے. اس میں سب کچھ آپ کو مل جائے گا. فوارے بھی ہیں, پودے بھی ہیں, 2 بیڈ روم ہیں, ڈرائنگ ڈائننگ ہے, لائبریری ہے, سارا. وہ امی نے کہنا کہ بلاؤ, یا کو ملازمہ یا فون کر دینا. 7-8 سال ہو گئے ہیں میں سیل فون نہیں رکھتا. بہت تنگ آ گیا تھا. اس وقت یہ فون کر دینا کہ میاں امی بلا رہی ہیں. حال یہ ہو گیا تھا کہ میں نے اوپر جانا, یہ سارے پروسیس میں 5-4-6 منٹ تو لگ جاتے ہیں نا. میں جانا, السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. اور پھر اپنی طرف سے بڑی چلاکی کرنی. ان کو یاد نہیں ہوتا تھا کون ہے, جس کو بلایا ہے 5-6 منٹ. صحیح. تو وہ میری اہلیہ ہو کہنا کون صاحب ہے. ان کا خیال تھا میں نے نہیں سنا. میں اس طرح کا تھا. لیکن یہ آخری 2-3 سال. اور کھانے میں سب سے اچھا کیا بناتی تھی جو ذائقہ ابھی بھی آپ کے آتا ہے؟ نہیں, میں ایک بات آپ کو بتاؤں, ہم ٹریڈیشنلی نا گوشت خور لوگ ہیں. میں نے اپنے باپ کو نا شاپنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا زندگی میں 2 موقعوں کے علاوہ. ایک
گوشت کی خریداری خود، صحیح. باقی نہیں. دوسرا، سردیوں کے آغاز پہ اور پھر گرمیوں کے آغاز پہ بہن بھائیوں کو شاپنگ کرانی موسم کے اعتبار سے. وہ گرمیوں میں وہ دوسرے سلیپر ذرا کھلے، سردیوں میں وہ باٹا کے ہوتے تھے پورے ٹوٹلی کورڈ. یا گوشت خریدتے دیکھا ہے باپ، یہ عید شبرات پیش. ادروائز مائی فادر ہیٹ اٹ، جیسے کہتے ہیں کیا شاپنگ کرتا نہیں. تو کھانے کو تو گوشت کو، میرا اپنا ہی حال تھا. میری امی نے کہا ہوا تھا گھر میں سب کو، ملازموں کو، کہ اس کے سامنے کوئی گوشت کے بغیر کوئی چیز نہ رکھنا، 2-3 چیزوں کے علاوہ. ماش کی دال، کھڑی کھڑی ماش کی دال، وہ جڑی چپکی جی ہوتی ہے نا، اتنی ہی نفرت ہے اس سے. کڑی کڑی وہ کمال ماشاء اللہ. پھر کڑی، مجھے حالانکہ کڑی میں تو گوشت نہیں ہوتا، کڑی آئی لوڈ. ساگ، میتھی، یہ گوشت کے علاوہ یہ 3-4-5 چیزیں ایسی تھیں. ایک اور بات، میں امرتسر پہ سے بھی لے کے آیا تھا. ہمارے گھر میں ابھی وہ ختم ہو گئی ٹریڈیشن، وڑیاں ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے گھر میں بنتی بھی ہیں. میں امرتسر سے لے کے آیا، اور وہ میرا خیال ہے میں کوئی 1.5 سال کھاتا رہا، کیونکہ میں نے کہا کہ یہ مہمانوں کے آگے نہیں رکھنی. ایک تو ان کو تمیز نہیں، بڑیاں جڑیاں ان کو کیا پتا، میرے اپنے بچوں کو نہیں پتا. اچھا، تو وہ نہیں پتا، تو میں نے کہا ابھی ضائع کرو گے. میں امرتسر سے، اور وہ بہت بڑا وہ پلازا تھا، ان کی کروڑوں کی ایکسپورٹ تھی. ان کو جو پتہ چلا کہ فرید چوک اس بندے کے سکھ دوست میرے ساتھ تھے، تو انہوں نے شاپنگ کے دوران ہی کہیں بتا دیا کہ اینا دے پرنانے دے نام تھے. وہ سکھ تو بڑے محبت کرنے والے لوگ. تو مجھے اور زندگی میں ایک بات پہلی بار مجھے پتہ چلی، دیکھو میں آپ کو بتاؤں، بہت عجیب و غریب. مجھے زندگی میں امرتسر میں پہلی بار پتہ چلا کہ بڑیوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک اسٹرانگلی اسپائسڈ تیکھا، ایک درمیانہ، ایک پھیکا. اچھا، ان کی ایکسپورٹ تھی بہت بڑی، وہ کئی منزلہ ان کا تھا. بنتی کہیں اور ہوں گی وہاں ان کے، وہاں مجھے پتہ لگا. جب وہ ادھر بات ہوئی نا، تو انہوں نے کہا ویر جی کہو جی بڑی ہیں. میں کہ کہو جی ہیں کی مطلب پنجابی بول، ویر جی یہ بڑے ہو، اگر عمر میں آپ سے کوئی چھوٹا ہے وہ آپ کو اس طرح مخاطب کریں گے. ہم عمر ہے تو ویر جی کریں گے. میں کہ یار سردار جی کیڑیاں، مطلب کیڑیاں دا کی مطلب. انہیں کہا نہیں ویر جی آپ تو 3 قسم دیاں بناتے ہیں، 3 قسم دیاں ہوں. میں حیران ہی رہ گیا، دھیان میرا ادھر نہیں گیا کہ اسپائسز کا کو روڑا ہو. انہوں نے کہا جی ایک تو بڑیاں تکھیاں جی ہوں، ایک درمیانیاں تو ایک پھیکیاں. لوگ نے جڑی پھیکیاں بھی کھاندے ان کے ظاہر ہے. تو یہ چیزیں واقعی میں آپ کو بتاؤں، وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. دوست تھا میرا لائل پور کا، دوست نہیں ایج میں مجھ سے زیادہ تھا، لیکن تعلق تھا ہمارا. تو وہ منسٹر بھی رہا 2-3 دفعہ، ریلوے کا بھی منسٹر رہا. امان اللہ خان لائل پور کا. تو اس کی عادت تھی، وہ لائل پور کی سرحد پہ مجھے لینے آیا کرتا تھا. سرحد کا مطلب ہے کہ جہاں وہ گیٹ سے بنی ہے، اس بہت پرانی بات ہے. تو میں پتہ نہیں کو 1.5 سال کے بعد جا رہا تھا. میں نے کہا میں کہ یار امان اللہ، انہوں نے کہا پہلے سب تو پہلے نہ کاری چلنا کھانا کھاواں گے. میں کہ نہیں کھانا وانا نہیں کھاواں گے. وہ میں کہا جہانگیر مرغ پلاؤ، وہ کچہری بازار میں ہے، آج بھی ہے. اب وہ بہت بڑی بلڈنگ ہے. میں نے 1-2 لقمے لیے، میں نے کہا واٹ از دس نان سینس، یہ کئی سال پرانی بات. وہ امان اللہ مجھے کہتا ہے، وہ تو چونکہ مسلسل لائل پور میں رہا نا، میں تو بہت چھوٹی عمر میں آ گیا تھا یونیورسٹی. تو پھر تو مجھے کہتا ہے یار کی ہوا حسن بھائی کی ہوا. میں یار نان سینس. تھوڑا اس کو جھٹکا لگا، پھر ہنس پڑا. وہ انہوں نے کہا جیڑیاں تو کھاندا رہے ہیں نا جہانگیر مرغ پلاؤ، اس وقت تو برائلر تھا ہی نہیں. بالکل. تفصیل پھر مجھے امان اللہ مرحوم نے بتائی. انہوں نے کہا اس وقت دیسی چکن ہوں سی،
ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਯਖਨੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚਾਵਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬॉयल ਹੁੰਦੇ ਸੀ, फिर और उसकी खाल भी नहीं उतारते थे। मुर्गी की सबसे खूबसूरत और कीमती चीज़ खाल है। देसी चिकन हम खाते हैं लेकिन वो नहीं, वो बड़ा मुश्किल काम है। अब मुलाजमे में वो है नहीं, हमारे घर में सवाल ही नहीं पैदा होता, देसी चिकन ही होता था, लेकिन खाल उतारने की इजाज़त नहीं थी। अब किसी को बताओ, उसको यकीन ही ना आए, उसकी खाल उतारना बहुत मुश्किल काम है। आपने ज़बा कर ली, वो ठंडी ठंडी हो गई, उसके बाद उसको बॉइलिंग वाटर में डालो कुछ देर, फिर उसके पर उखाड़ो, तो वो औखा काम है। कौन करे आजकल, वो नहीं करता। सो खाने में इतना ही बस। सर आपने भी एक बात की कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती पहली मुल्क ना छोड़ना, दूसरा माय फर्स्ट मैरिज। आप क्यों इसको कहते हैं कि आपकी गलती थी? गलती नहीं, गलतियां तो बहुत करता है आदमी, ब्लंडर्स। मेरे ब्लंडर्स नहीं है ज़्यादा मेरे पर। मैं अल्लाह पाक, मैंने झक मारी भी है तो मुझे ना कुदरत ने मुझे सीधा कर दिया। खैर एहसान है, वो कोई और तरह का खाता है। आप ब्लेंडर क्यों कहते हैं? मैं एक बात आपको बताऊं, मैंने बाद में एनालाइज किया है, उस वक्त तो अकल ही नहीं थी। मैंने ज़िंदगी गुजारी है बहुत पुरौनक, समझ गए। घर में मैंने बताया ना 6 बहन भाई, माँ बाप 8 हो गए, वो इतने की मुलाजम होंगे। मेरे वालिद को मेरी तरह जानवर परिंदे रखने का बहुत शौक, टॉप के ऊपर कुत्ते। और मेरे दोस्त छेड़ा करते थे मुझे बचपन में कि तुम्हारे घर बैल दो तो कुत्ते सलामी देने आते हैं। मैं वो छोटा मुंडे ने छोटी होती है तो बैल की आवाज़ सुन के, कुत्ते, कबूतर, गायें, भैंसें, बकरियां, पता नहीं। मुलाजमों के साथ भी हमारे घर में वो ट्रीटमेंट होता था। ड्राइवर है, चाचा बरकत है, फलाना। बल्कि एक हम आज भी मैंने मुझे याद कराती हैं तो हंसी नहीं रुकती। तो एक होता था शरीफ, उसका अजीब ही स्टाइल था। वो अम्मी को कहता होता था, माँ जी कुत्तियां नू, जानवरां नू ते कबूतरां नू खाना देता है। हम हंस है मतलब बंदा कहता वो दाना देता है, जो पट्ठे पाते, उसका पता नहीं क्या। तो हम वी यूज्ड टू एंजॉय इट। तो अच्छा, इतना भरा पूरा घर। जब मैं हॉस्टल में आया तो पहला महीना तो मेरे लिए ना कैद तन्हाई से भी बदतर था। इतना भरपूर घर, क्लास फेलोज, फ्रेंड्स और ये और वो तो वाकफ ही कोई नहीं, सिवाय एक हफीज़ खान के, वो कनाडा है। वो पंजाब यूनिवर्सिटी का सबसे पॉपुलर प्रेसिडेंट रहा है। जावेद हाशमी कभी इलेक्ट ना होता अगर उसके नीचे ये सेक्रेटरी जनरल का उम्मीदवार ना होता। भी वो चाइल्डहुड, टीन एज क्लास फेलोज। बल्कि जब यूनिवर्सिटी हॉस्टल नंबर 1 आए हैं तो हफीज़ खान ने कॉलम लिखा कई साल पहले, तो उससे मुझे याद आया। और मैंने पूछा, मैंने कहा यार हाउ डू यू रिमेंबर द नंबर? मैंने कहा मैं और हसन अंकल निसार के साथ आए तो उनकी गाड़ी का नंबर था LR16, लाइन पर था ना तब, तो ही रिमेंबर दैट। तो इतना अच्छा। हफीज़ खान और मैं, हम 2 ही थे जो एक दूसरे को जानते थे। बाकी भी रहना पूरा हॉस्टल भरा हुआ, जाने वाला एक भी नहीं। कोई सराइकी बेल्ट से, कोई सूबा सरहद के, कोई फलाने, कोई कराचीइट्स, बाकी बांग्लादेशी, भाई पता ही नहीं। अच्छा, डिपार्टमेंट्स भी अलग-अलग, मतलब 2-4 इकोनॉमिक्स में होंगे, कोई पॉलिटिकल साइंस का, कोई हिस्ट्री कर रहा है, कोई जियोलॉजी कर रहा है, कोई अप्लाइड साइकोलॉजी कर रहा है, कोई स्टैटिस्टिक्स में कर रहा है। इस तरह हॉस्टल में इकट्ठे। बड़ा अजियतनाक मेरा। उसके बाद ये हुआ कि विद इन 2.5 months पूरे का पूरा हॉस्टल टर्न्ड इनटू अ फैमिली। वही ना तुम साला पौन जॉबी, ये वो सारा, वो इस तरह का माहौल बन गया। अच्छा, बात मैं क्या कर रहा हूँ कि ये इतनी भरपूर जिंदगी, अकेलापन का तो कोई तस्वुर ही नहीं। क्यों 1-1.5 महीना मुश्किल था शुरू में जब वाकफियतें बनती हैं। वो 1-1.5 महीना भी हफीज़ खान का मुझे आसरा रहा। हम चूँकि आए इकट्ठे थे एक ही गाड़ी पे, और ये तो बल्कि ये सारी बात कनाडा में, मैं पाकिस्तानियों से मैंने 3-4 शहरों में एड्रेस किया तो हफीज़ खान कनाडा होता है, बहुत आलीशान शख्सियत, वंडरफुल डिबेटर, ये वो सारा।
تو دوستیاں ہو گئی. مطلب کیا ہوا؟ بہت زبردست. اس کے بعد جب گھر چھوڑا اس سارے پروسیس کے بعد, تو ماڈل ٹاؤن میں نے دہی بھلوں کی ریڈی ایک دکان کے آگے جگہ لے کے کرائے پہ کاریگر رکھا, ایک سرونٹ کوارٹر لیا. آپ خاتون ہو, آپ کو پتا ہوگا, بندوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. یہ دہی بھلوں کی جو ریڈی آپ دیکھتے ہو نا, اس کے پیچھے بہت بڑا کام ہوتا ہے. بالکل. کہیں ماں دال ابل رہی ہے, کہتے ہیں ہو رہا ہے, کہتے آلو ابل رہے ہیں, کہتے پکوڑیاں تلیاں جا رہی ہیں, اور بڑا لمبا جا. تو آئی رینٹیڈ اے سرونٹ کوارٹر جہاں سارے کام. وہ میری ریڈی ہٹ ہو گئی ماڈل ٹاؤن, اس وقت اڈا کہتے تھے, یہ پارک پورک نہیں تھا, یہ تو غلام جیلانی نے پتہ نہیں کئی سال بعد بنوایا ہے. تو ماڈل ٹاؤن اڈا, اس کا ایک راؤنڈ جو ہے نا, اب تو بہت خوبصورت پارک ہے, 2.5 کلومیٹر کا ہے. یاد رکھنا, جب غلام جیلانی نے اس کو سارا صاف سوف کرا کے پارک کی شکل دی ہے, تو اس سے سائز کا چوہا ماڈل ٹاؤن کے ہر گھر میں گھسا. وہ پتہ نہیں سال سے وہ پورا ڈمپ کر دیتے تھے جو گند کباڑ ماڈل ٹاؤن کا ہوتا. چوہا موج کرتے تھے. خیر نہیں گئی, وہ میری ریڈی ہٹ ہو گئی. وہ میری ماڈل ٹاؤن میں مثالیں دینی شروع کر دیں. وہ ایک گھر چھوڑ کے آیا تھا, کئی گھروں کے دروازے میرے لیے کھل گئے. ابرار مرحوم اللہ بخشے, میری کل بنا بابی سے بات ہو رہی تھی, ڈیتھ ہو گئی اس کی. 5-7 قریبی دوستیاں, پیار محبت, حالانکہ وہ یونیورسٹی کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا. تو نوبت یہ ہے گا, اس زمانہ دیکھو کیسا تھا. میں نے بابی کے گھر یا ابرار کے گھر, تو یہ بھی سارے نا اپنی والدہ کو آپ ہی کہتے تھے. تو ہم نے کہا نا آپ ہی ابرار کے طرح. بیٹا وہ تو لاہور گیا ہے. یہ 71 کی بات کر رہا ہوں. بیٹا وہ تو لاہور گیا ہے. ماڈل آپ کو تصور ہے, ماڈل ٹاؤن سے بھی کہاں نکل گئی دنیا آگے. یہ وہ دن تھے. So I started making good money. میرے پیچھے تھا ایک یم کافی بار. اس کا بیچارے اسی سے جگہ کرائے دکان اس کی آگے فٹ پاتھ پہ لگانے کے لیے, اور کرسیاں رکھنے. یہ تھا. اس کے ساتھ بھی پیار محبت. ہی واز اے ینگ بوائے, میرا ہی ایج گروپ ہوگا, 1-2 سال بڑا ہوگا. وہ اٹلی سے آیا ہوا تھا. اس نے پتہ نہیں کافی بار, ماڈل ٹاؤن کی پتہ, برگر کی تھے, سینڈوچ کی تھے, کافی. ماڈل ٹاؤن ٹریڈیشنل سی, اچھے بھلے خاندانوں کے لوگ, ٹریڈیشنل قسم کے. تو وہ نہیں چلا. تو میرا جب اس نے دیکھا کہ اس کا بہت پاپولر ہو گیا, تو میں نے کہا یار وہ یار تو ماشاء اللہ بہت ہے, میرا منوسیا ہے, چل رہا نہیں یہ. تو میں کہا چبلا جائے, اب طرح کی چلا نہیں, یہ کیڑی کافی بار تئی پلا تو بات ہر جگہ ہی. تو کیا یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں اس کا کیا کروں. تو میں نے کہا مجھے دے دے. تو کہتا تو کیا کرے گا. میں کہا میں تیری طرح چخ نہیں ماراں گا, کیا کروں گا ابھی نہیں بتا سکتا. میں ایم ناٹ پریپیئرڈ. تو نے بات کی, میں نے جواب دیا, لیکن تمہاری طرح جھک نہیں ماروں گا کافی کفی. یہ کہتا ٹھیک ہے. میرا خیال تھا اس کی دکان ہے. وہ مجھے اس وقت پتہ لگا, میں نے تو اس کی دکان کے آگے جگہ کرائے پہ لی ہوئی تھی نا. تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ اٹ از بیسیکلی اونڈ بائی ماڈل ٹاؤن سوسائٹی. وہ پیسے بچے کرتا, تو اس نے پیسے بتایا. تو آئی واز میکنگ گڈ منی. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار وہ 50% میں تمہیں دے سکتا ہوں, 50% وہ 2-4 مہینے کے بعد. انہوں نے کہا ٹھیک. اب میں سوچ میں پڑ گیا, لے تو لیا میں نے. پھر ایک کاریگر ڈھونڈا تکے کبابوں کا وادت روڈ سے. تو وہ بھی سپر ہٹ ہو گیا. وہ یم کافی بار کی بجائے پیچھے وہ انگوٹھیاں لگی ہیں. اس زمانے میں یہ نہیں ہوتے تھے, یہ جو آپ کے نہیں ہوتے فریزر فروزر, یہ نہیں ہوتا. رات کو جو بچتا تھا, بدیانتی نہیں, طریقہ یہ تھا کہ اس میں جو اگر چمپیں, کباب, قیمہ جو بھی بچ جاتا تھا, اس کو سیمنٹ کہتا ہوں, برف کا بلاک ہوتا تھا. وہ اندر سے نا کھوکھلا ہوتا تھا. بالکل. اس میں سارا کچھ ڈال دو جو بچ گیا, اس کے اوپر بوریاں ڈال دو, بوریوں کے اوپر پانی ڈال دو, وہ اگلے دن تک اس کا کچھ نہیں بگڑتا تھا. یہ طریقہ کار تھا. وہ بھی سپر ہٹ ہو گیا. تو آئی واز سو کمفرٹیبل. ماڈل ٹاؤن میں پیار محبت دوستیاں عمریں ایسی ہوتی ہیں. آئی واز جسٹ 21 سم تھنگ. تو جس دوست سے لائل پور سے سعید مرحوم سے پیسے لے کے آیا, تو اس نے پیسے واپس بھیج دیے سارا. گھر سے میں نے 1 روپیہ نہیں لیا. یاد رکھنا, جب گھر چھوڑا تھا کپڑا بھی بدن پہ نہیں تھا. سعید کے گھر گیا, اس کے کپڑے لیے,
اسی کا بیگ لیا, اس میں 5-6 جوڑے ڈالے. ہائٹ اس کی میری تقریباً ایک جیسی تھی, وہ سلائٹلی پلمپش تھا. میں جوتا بھی اسی کا اتروایا, گھڑی بھی اسی کی اتروائی. میرا بچپن کا دوست تھا, اسکول ڈیز, کالج ڈیز. اس کے والد کو ہو گیا فالج, سیکنڈ ایئر کے بعد وہ پڑھا نہیں, میں یونیورسٹی آ گیا. وہی بیکیم ویری رچ. وہ بہت بڑے آڑتی تھے, تو باپ کو فالج ہوا تو پڑھائی پھر کیا وہ کرنی سی انہیں. وہ خیر اسی سے میں پیسے کو لے گیا. وہ 6-8 مہینے کے بعد وہ گالیاں دے مجھے, میں گیا ہو گیا ہوں نئے پیسے دے, بس ٹھیک ہے. گھڑی بھی اسی کی اتروائی. تن پہ کوئی چیز باپ کی نہیں تھی, پیسے بھی سعید سے لیے, باقی سارا کچھ مانگو یہ میاں صاحب کو دے دیں. یہ اچھا, یہ بات میں بھول گیا تھا. خیر اٹ واز امپورٹنٹ. وہی میں نے پہلے آپ کو اتنا بتایا نا کہ میں کہا میں کہ امی میں ہر مہینے آ جایا کریں گا, فون کر دیا کریں گا. صحیح کا گھر بھی ہمارے گھروں کے نزدیکی تھا, تو ہی واز اے پارٹ آف دا فیملی. زندگی گزاری پرانہ. اچھا اب جب دہی بھلوں کی ریڈی پہ نوبت آ گئی, ادھر کیا کیا کہ رونق ہی رونق. یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیوں کو پتہ لگا اسرار ہیں. وہ تو مجھے, ان کو تو ابھی پتہ بھی نہیں تھا, ابھی کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے نام تبدیل کیا. وہ تو جب میں نے دھنک جوائن کیا تو پھر نا اس وقت تک کسی کو کہ اسرار ہی چل رہا تھا. ابھی وہ آنے شروع ہو گیا, لڑکیاں آ رہی ہیں ڈپارٹمنٹ. ان کے لیے بہت بڑی خبر تھی کہ وہ اسرار میں رونق لگی ہوئی. ہاں, پرنس گاڑی میں نے اور میرا ایک دوست تھا. ہاسٹل میں گاڑیاں کون رکھتا ہے اس زمانے کی بات ہے, بی ایڈ کار ہاؤس. وہ انہوں نے آنا شروع کر دیا کیمپس, اور خود ماڈل ٹاؤن کے. بعد میں جب دوستیاں 2-3 میں وہ عمریں ایسی ہوتی ہیں نا, بہت جلدی قریب آ گئے. وہ میرے دوست بن گیا, مجھے گالیاں دیا کرتے ہیں کہ لانتی ہے تیری وجہ تو سانو گھر چ گالاں پیندی ہیں کہ وہ منڈا دیکھو تسی پلیاں دبا کے سگریٹ پیندے رہندے ہو. اس زمانے میں ماڈل ٹاؤن کا جو اریگیشن کا سسٹم تھا نا, وہ نہر سے پانی بنا جاتا, تو پلیاں ساتھ ساتھ ہر گھر کے آگے نا گزر. تو سانو تو کرنا رہنا مشکل ہو گیا. ماں پہ تیرا تانا دیں کہ انہوں دیکھو پتہ لگ گیا نا کہ چاول نہیں ہے, پڑھا لکھا ہے, فلانا ہے, ٹمکانا ہے, ویل مینرڈ ہے. اوپر سے نخرے میرے. وہ کسی نے, گاڑیاں اس وقت بہت کم تھیں, لیکن کسی نے اگر سڑک کے پار کھڑے ہو کے ہارن دیا ہے تو بچے نہیں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں, ان کو میں نے منع کر دیا تھا. میں نے کہا بالکل نہیں, تم نے سڑک کے پار نہیں جانا, جس نے کھانا ہے وہ یہاں آئے. وہ ایک بستی چھوٹی سی, اس میں سارا کچھ یہ پھیل گیا کہ یہ کس طرح گیا, کیا کرتا ہے. پھر نوبت وہاں 2-4 مہینوں میں یہ آ گئی کہ جتنے میرے دوست بنے وہ سب, ایک اور دوست تھا ہمارا نواب مسعود, وہ ملیر کوٹلا کے نواب تھے, تھتلاتا تھا بڑا پیارا. اس کے ٹریکٹر پہ بیٹھ کے اچھا 6-6 7-7 اور میں ان کو کھلاتا تھا. یعنی ایک اجڑا پجڑا بے گھر 4-4 6-6 کنال کی کوٹھیوں میں رہنے والے سارے دوستوں کو آئی یوزڈ ٹو لک آفٹر دیم. خود فوڈ سٹف بیچ رہا ہوں اور 6-6 ہم نا, وہ ایک ٹریکٹر پہ 6-6 بیٹھے, گانے گا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. گو مال سے یہاں ایک برانچ بن چکی تھی لبرٹی میں واقعہ. اچھا وہ سارا کرنے کے بعد جب میں نے دھنک جوائن کیا, وہ پھر کہانی بہت لمبی ہو جائے گی. تو یہ میری پہلی رہائش کا. اب ذرا غور کرو, مجھے انہوں نے جاب آفر کی, اور لمبی کہانی ہو جائے گی, موٹی بات کرتا ہوں. خیر بادشاہت ہوئی تو وین ہی آفرڈ می پیکیج, میں ہنس پڑا. تو مجھے سرور زکیرا صاحب میرے بالکل بڑے بھائیوں کی طرح ہیں آج بھی, اللہ ان کو صحت زندگی دے, بہت پیار ہے ان سے آج بھی بہت زیادہ. جاوید اقبال کارٹونسٹ یہ وہ سارا اکٹھے ہوتے تھے. تو مجھے کہتے ہیں کہ میں نے کہا آئی ایم میکنگ اے لاٹ مور منی. حیران ہوئے کہ تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ میرا ابھی رزلٹ بھی نہیں آیا. تو میں نے کہا جی رزلٹ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے, میں تو دہی بھلے اور تکے کباب بیچتا ہوں. He was shocked. پھر میں نے انہوں کو ہلکا سمجھایا کہ میں نے گھر گھر چھوڑ دیا ہے. مائی فادر وانٹڈ می ٹو بیکم اے سول سرونٹ. میں نے نہیں, میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں. خیر تو ایک جملہ بولا, یہ قدرت کرتی ہے, اس میں بندے کا کوئی کمال. انہوں نے ایک جملہ بولا بہت پولائٹ, بہت سویٹ, حسن صاحب آئی ایم شیور دس از ناٹ یور فیوچر. میں نے کہا جی I also think so. So he enhanced the package. حالانکہ وہ بہت تھا. چند مہینے پہلے میں نے کیلکولیٹ کروایا, میرا ایک دوست ہے امیر افضل,
اس کو میں نے کہا کہ یار 72-73 میں 500 روپے قیمت کیا دی؟ انہوں نے کہا 2 تولے 1.5 تولا سونا. اس کا مطلب وہ بہت تھا. اچھا میں حیران ہوتا تھا کہ پیسے اتنے تھوڑے ہوتے تھے. یہ اب میں شادی کی طرف آ رہا ہوں. جب میں نے وہ جوائن کیا تو وہاں تو میں سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا. اسی میں تکے کبابوں کا سامان تیار ہونا, دہی بھلے ہونے, ملازم نوکر جب شام کو ہجوم گاہکوں کا, یعنی زندگی میں تنہائی نہیں. دھنک جوائن کیا تو یہ بلڈنگ ہے مین مارکیٹ میں آج بھی اسی طرح. اس کا پورا فلور تھا دھنک کا آفس, اور اس وقت کے چیف سیکرٹری کا آفس بھی اتنا خوبصورت نہیں تھا. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں, میں نے نہیں دیکھا, میں یقین, بیوٹیفلی ڈیکوریٹڈ, اعلیٰ ترین اس کا فرنیچر اور یہ اور وہ, ہر کمرہ ایئر کنڈیشن. یہ میری رہائش گاہ, یہ اوپر کمرہ, یہ نیچے پورا فلور. یہ نہیں ہے. سرور بھائی کو 5-7-10 دن بعد خیال آیا تو کہتے وائی ڈو یو سلیپ اپ اسٹیئرس. تو میں نے کہا جی پھر میں جاؤں تو پھر آنا جانا پتہ نہیں. تو انہوں نے کہا بٹ نو, اوپر آپ کا جو گند کباڑ پڑا ہے, کتابیں شتابیں کپڑے شپڑے یہ وہ اس طرح, تو وائی ڈونٹ یو سلیپ ڈاؤن اسٹیئرس, اٹس ایئر کنڈیشن. آپ نہاؤ دو بھی یہاں, وہ کتابیں کو لانی لے جانی یا کو کپڑے چینج چونج کرنے, وہ سارا رات کو تو دن کو ہی ہوتا ہے نا آفس. اچھا یہ جو تنہائی تھی نا, جو یہاں سے نیچے آسودگی تو آ گئی, بیک ٹو این ایئر کنڈیشن, یہ وہ سارا سیٹ اپ. تنہائی آفس میں تو پھر اپنا جتنے بھی تھے لڑکے لڑکی اپنا اپنا کام کرنا, یہ وہ سارا, وہ راتیں عذاب بن گئیں. اب وہ زمانے میں بیت گئے کہ جی وہ ماڈل ٹاؤن سے نواب مسعود کے ٹریکٹر پہ بیٹھے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, لیٹ نائٹ پھر وہ بھی نہیں. زندگی میں ایک ڈسپلن آ گیا. میں وہ سارا بہت چھوٹی عمر میں پھر اس کا ایڈیٹر بن گیا. وہ تصویریں بھی ہیں سرور بھائی کی فلانا. ٹو انہانس مائی انکم آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ فار ریڈیو پاکستان. میں ادھر ریڈیو پاکستان پہ گیا تو آئی واز ویری ینگ اینڈ ویری پاورفل. دھنک پیک پہ within a few months it became a craze. یعنی اس گھر کو پڑھا لکھا سمجھا نہیں جاتا تھا جس کے ڈرائنگ روم میں دھنک نہ ہو. یہ کبھی نہیں ہوا اور بعد میں بھی نہیں ہوا. اٹ واز اسٹرینج میگزین. وہ پھانسی کے بھی الزام لگے, چول سے لوگ تھے, ان پڑھ سے, وہ لبرل قسم کا میگزین تھا. اس کا ٹائٹل ہی, اس کا سائز بھی انوکھا, وہ سارا کچھ ہی. تو when I entered ریڈیو پاکستان تو I was already recognized دھنک کا جوائنٹ ایڈیٹر مالک. اس کا مطلب پریکٹیکلی I was the editor. جو مالک تھے, سرور بھائی کی بات کر رہا ہوں, سرور سکھیرا, he was the editor, I was the joint editor. And within no time I reached that level. ٹھیک ہے. اب ریڈیو پاکستان پہ ادھر I came across my first wife, who was a very good poetess. بہت اچھی شاعرہ, اچھی خاتون. شاعری نے مجھے زیادہ فیسنیٹ کیا. یہ میں نے بعد میں اینالائز کیا کہ یار بیسیکلی اٹ واز مائی لونلینس. میں وہ ختم کرنا چاہ رہا تھا. اس کے بعد when I got married ہم نے چھوڑ دیا. یہ تو جنوبی سے ایک ہوٹل ہوتا تھا, بڑا خوبصورت اور عالی شان, وہاں بار شار ہر چیز. اس ویلے تک نوست نہیں سی آئی. یعنی ملک کا حال دیکھا نا, شراب پینے والا شراب بند کر رہا ہے, بھٹو کی بات کر رہا ہے, منافق لوگ ہیں. خیر اس جنوبیز کے ساتھ آج بھی اس کی بھی تصویریں, وہ فلیٹ اسی طرح ہے. وہاں ہم نے ایک فلیٹ لے لیا. اینڈ دس از ہاؤ آر جرنی اسٹارٹیڈ. وہ تنہائی, اور کوئی وجہ نہیں تھی. شی واز اے پوئٹس ٹاپ ٹو ٹو. اس کو کوئی لالچ, کوئی سونے, کوئی زیور, کوئی فلانا جو عورتوں کو ہوتا نا, وہ بڑا ایون لباس کے مارا نہیں, کوئی درویش ٹائپ نہیں. بٹ when we had children, وہ کہنے کو 3 ہے بیسیکلی ٹوینس.
اینڈ دین another son. تو میری یہ کتاب ہے آدھی ملاقات، جو سعودی عربیہ سے میں خط لکھتا تھا، وہ خط کے سنبھال کے رکھتی رہی. اس بک کے پتہ نہیں کتنے ایڈیشنس چھپ چکے ہیں آج تک. 82 میں وہ پہلی بار جب وہ بطور ماں ہی واز اے ٹوٹل فیلئر. نظم و ضبط شی واز ٹاپ ٹو اپورٹس. میں نے کہا نا کہ اس کو نہ کو کھانے کا نہ کو پہننے کا، وہ زیور کا، وہی بے نیاز. بٹ ہاربل مدر، ہاربل مدر ان اے سینس. دیکھو ہمارے یہاں بچپن سے سنتے ہیں کہ کھلاؤ سونے کا نوالا دیکھو شیر کی آنکھ سے. دیٹ از دا رول. وہ نہیں خوش قسمتی یا بد قسمتی. میں بہت چھوٹی عمر میں نے مال ٹاؤن میں گھر بنا لیا، بہت چھوٹی عمر. وہ کوئی ضیاء کیس منوس کی جیل نہیں، وہ اس کو چھوڑو. وہ میں سعودی عربیہ چلا گیا. یہ جو میں نے ابھی دمام کا نہیں واقعہ سنا ہے، جی. بدن لے کر چلا ہوں جان پیچھے چھوڑ آیا ہوں، یہ وہ سنا. ان خطوں میں بھی وہ 82 کے ہیں، پہلا ایڈیشن 82 میں چھپا تھا، پتہ نہیں کتنے لوگ، ان میں صاف نظر آ جاتا ہے ان بٹوین دا لائنز. میں کہہ رہا ہوں ان کا خیال کر، ان کا ڈسپلن فلانا. میں تھا پریولیج، ہر 3 مہینے بعد آ گیا، 6 مہینے بعد. نارملی تو پاکستانی جب جا کے جابس کرتے ہیں وہ تو سال میں، اور نارملی جو ہوتے ہیں وہ سال بعد بھی نہیں آتے، چونکہ اس کی ایکسٹرا ایک سیلری مل جاتی ہے. یو انڈرسٹینڈ؟ بالکل. میرا تو وہ ایشو تھا نہیں، تو میں تو ہر تیسرے چوتھے مہینے آ جانا. اور میں نے کڑنا چھوٹی چھوٹی باتیں. میرا اپنا بیک گراؤنڈ اور طرح کا تھا. میں نے جون جولائی کے مہینے میں بچے چھت پہ چڑھ کے پتنگیں اڑا رہے ہیں. And they are very small. What nonsense. So, اور ابھی جب میں سن رہی تھی تو آپ کی جو اب وائف ہے، آپ ان کی کافی تعریف کر رہے تھے. وہ میں نے نا بلکہ امریکہ میں نے پتہ نہیں 20 سے زیادہ شہروں میں نا فنڈ ریزنگ PTI کے لیے میں نے لیکچرز دیے. تو 3 4 5 اسٹیشنز کے بعد نا مختلف شہروں میں نا I was traveling a lot. تو کسی خاتون نے پوچھ لیا کہ آپ کی میرڈ لائف یہ وہ. تو میں نے ایک جملہ بولا. اچھا ان میں کئی اسٹیشن کی میری آج بھی وائرل ہے، مجھے نہیں پتا تھا، مجھے بھی چند مہینے پہلے پتہ لگا. وائرل ہے، کینیڈا کی بھی، امریکہ کی بھی ہے، سارا. مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے ٹی وی بھی نہیں چلانا آتا. یہی کرتا ہے جو کرتا ہے. میں نے اسے کہا، میں خاتون کو میں نے کہا بہن میری یہ پتہ نہیں، میں اس کے ان جرائم کی سزا ہوں جو اس نے کیے نہیں، وہ میری ان نیکیوں کا اجر ہے جو میں نے کی نہیں. واہ. ابھی کرنا وہ تو وائرل ہو گیا وہ جملہ. تو شی از لائک دیٹ، ویری کائنڈ ہارٹیڈ. اس کی مدد اس کا ہر ایک کام بہت. سر آپ سے ملاقات مجھے لگتا ہے کہ ادھوری رہ گئی ہے، اور بہت ساری باتیں مجھے لگتا ہے کہ ہم شاید کوئی 100 ایپیسوڈز بھی کریں تو وہ بہت کچھ پھر بھی رہ جائے گا. لیکن بیٹا یو آر موسٹ ویلکم. میں دوبارہ بات اتنی آؤں سی گی. تھی بس. بالکل نہیں، انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ضرور ملاقات رکھیں گے، کیونکہ مجھے تو بہت مزہ آیا. اور آنیسٹلی میرا دل بھی نہیں کر رہا کہ میں پروگرام کو روکوں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو رحم و رحمتوں کے ساتھ رکھے، اور اس قوم پہ ہم سب پہ آپ کا سایہ سلامت رہے. تھینک یو جی. آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اللہ حافظ.